بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا آپ جانتے ہیں کہ ایران براہ راست جنگ کیوں نہیں لڑ رہا؟ وہ ایک ایسی خفیہ حکمت عملی پر کام کر رہا ہے جو امریکہ اور اسرائیل جیسے جدید ممالک کو بھی گھٹنے ٹیک پر مجبور کر سکتی ہے. آج کے پروگرام میں ہم اس خفیہ پلان سے جو ہے وہ پردہ اٹھائیں گے. مشرق وسطی میں جنگ کے بادل گہرے ہو چکے ہیں. اگر آج رات ایران نے آبنائے ہرمز بند کر دی تو کل صبح آپ کی گاڑی کا پیٹرول $150 پر بیرل کے حساب سے آپ پر قیمت پر لاگو ہوگا. یہ صرف ایک جنگ نہیں، ایک عالمی معاشی تباہی کا آغاز ہو سکتا ہے. کون جیتے گا؟ ایک طرف دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی اور دوسری طرف ایران کی طویل جنگ کی ڈاکٹرین. کیا ٹیکنالوجی جذبے کو ہرا پائے گی یا مشرق وسطی ایک ایسی دلدل بن جائے گا جہاں سے نکلنا ناممکن ہو؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنگ صرف اسرائیل اور ایران کے درمیان ہے تو آپ غلط ہیں. اس جنگ کا نقشہ تہران میں نہیں بلکہ بیجنگ اور ماسکو میں تیار ہو رہا ہے. دیکھیے لائیو وتھ خاور یوسف آج کا خصوصی تصریح. ایران کے پاس 3000 سے زیادہ بیلسٹک میزائل ہیں، لیکن ان کی اصل طاقت یہ میزائل نہیں بلکہ وہ پراکسی نیٹ ورک ہے جو پورے خطے کو 1 منٹ میں آگ لگا سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں ایران کی اصل فوجی طاقت کیا ہے. ایران کا خطرناک ترین ہتھیار میزائل نہیں، کچھ اور ہے. کیا 2026 عالمی جنگ کا سال ثابت ہو سکتا ہے؟ اسرائیل بلا مقابلہ ایران کون ہے اصل میں زیادہ طاقتور؟ تیل کی قیمت جو ہے 150 سے لے کے 200 تک، جنگ کے ہولناک اثرات جو ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خاور یوسف، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو وتھ خاور یوسف. مشرق وسطی میں اس وقت ایک ایسے بارود کے ڈھیر پر کھڑا ہے جہاں ایک چنگاری پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے. ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے ہر ذہن میں ایک ہی سوال پیدا کر دیا ہے: کون جیتے گا؟ ایران کی حالیہ فوجی نقل و حرکت اور بیانات سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ تہران کسی مختصر لڑائی کے لیے نہیں بلکہ ایک طویل اور مدتی لانگ وار کے لیے زمین تیار کر رہا ہے. آج کے پروگرام میں ہم ان خفیہ حقائق سے پردہ اٹھائیں گے جو عام میڈیا آپ کو نہیں بتا رہا. کیا ایران کے پاس وہ طاقت ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کو ایک ایسی دلدل میں کھینچ لے جہاں سے واپسی ناممکن ہو؟ موزک ڈیفنس. ناظرین، ایران جانتا ہے کہ وہ روایتی جنگ میں شاید امریکہ کا مقابلہ نہ کر سکے، اس لیے اس نے موزک ڈیفنس کا نظام اپنایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تہران کا رابطہ پورے ملک سے کٹ بھی جائے تب بھی ایران کے چھوٹے چھوٹے فوجی یونٹس جو ہیں وہ آزادانہ طور پر برسوں تک لڑائی جاری رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایران کا سب سے بڑا ہتھیار اس کے میزائل نہیں بلکہ وہ پراکسی نیٹ ورک ہے جو لبنان سے یمن اور عراق سے شام تک پھیلا ہوا ہے. کیا اسرائیل ان تمام محاذوں پر ایک ساتھ لڑ پائے گا؟ عالمی معیشت اور پیٹرول کی قیمتیں. اب بات کرتے ہیں آپ کی جیب کی. اگر ایران آبنائے ہرمز کو بند کر دیتا ہے تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں 150 سے 200 فی بیرل تک جا سکتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جیسے ممالک میں مہنگائی کا وہ طوفان آئے گا جس کا تصور بھی محال. کیا عالمی طاقتیں اس معاشی خودکشی کی اجازت دیں گی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون جیتے گا؟ جیت کا فیصلہ صرف بمباری سے نہیں ہوتا. اگر اسرائیل ایران کے جوہری پلانٹس کو تباہ بھی کر دے لیکن ایرانی حکومت قائم رہتی ہے اور وہ گریلا جنگ جاری رکھتے ہیں تو یہ ایران کی اخلاقی فتح تصور ہوگی. دوسری طرف اگر ایران کے اندرونی حالات اور معاشی بدحالی نے عوام کو سڑکوں پر لا کھڑا کیا تو یہ نظام کے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے. کیا اب چلتے ہیں پروگرام کا ہم جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ آغاز کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خارجہ پالیسی کے امور جناب ڈاکٹر شکیل صاحب. ہمیں لاس اینجلس سے جوائن کر رہے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے جناب راولپنڈی سے ہمیں جوائن کیا ہے جناب کرنل عطا الرحمان صاحب نے، اور ہمیں جوائن کیا ہے لاہور پاکستان سے جناب بریگیڈیئر ظفر ڈار صاحب نے. اور گفتگو آغاز جو ہے ہم ڈاکٹر شکیل صاحب سے کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، سوال یہ ہے کہ کیا ایران واقعی ایک طویل جنگ کی تیاری کر رہا ہے یا صرف نفسیاتی دباؤ ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم، تھینک یو.
نہیں دیکھو تیاری تو یہ پہلے سے تو نہیں کر کے بیٹھے کہ ہم نے طویل جنگ لڑنی ہے کہ اپنے دفاع کی اپنے سروائیول کی جنگ وہ لڑ رہے ہیں، اور اگر طویل لڑنی پڑی تو وہ لڑیں گے، کیونکہ ان کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کا سروائیول کا مسئلہ ہے، ان کو جی اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے ملک کو بچانا ہے، اور جو ان کا جو نظام ہے اس کو بچانا ہے، تو جی اس لحاظ سے ان کا جو ہے وہ کہتے ہیں ایٹ سٹیک جو ہے وہ زیادہ ہے ان کا، ہوں وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کے لڑ رہے ہیں، اپنے گھر کو جو ہے وہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس لحاظ سے ان کا جو ہے وہ انسینٹیو زیادہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنا دفاع کریں، جی تو اور طویل جنگ جو ہے وہ اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ اگر یہ اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ وہاں پہ قبضہ کر لیں، جیسے عراق میں کیا تھا، اس کی ہوں مثال ہمارے سامنے ہے، تو اس جی صورت میں جو ہے وہ کام لمبا ہو سکتا ہے اگر یہ اپنی فورسز وہاں بھیج دیتے ہیں، مرینز اب کافی سارے گئے ہیں، جی فی الحال جو کہا جا رہا ہے ہوگا ایسا یہ نہیں، وہ یہ ہے کہ آپ نے ہرمز کو کھولنے کے لیے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے ہوں دونوں کناروں پر جو ہیں وہ امریکی فورسز موجود ہوں، تو ہوں اب جو شمالی ایریا ہے وہاں تو ایران کے پاس ہے، ہوں تو وہاں سے وہ اس کو آبنائی کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر سکتے ہیں، اور کر بھی رہے ہیں، وہ پریکٹیکلی انہوں نے روکا ہوا سارا کچھ، اور ان کی اجازت سے جو ہے وہ جہاز جاتے ہیں، ان کی اجازت سے جہاں وہ جہاز نہ ہو تو ان کی اجازت رک جاتے ہیں، ہوں تو وہ جو ہے اپنا فیصلہ جو ہے اس جنگ کا وہ میدان جنگ کی بجائے آپ کے پیٹرول پمپ پہ یا گیس اسٹیشن پہ ہوگا، رائٹ تو اور اکنامک امپیکٹ جو ہے اس کا وہ اب یو ایس میں کیسا ہے، اب یہ ہمارے سٹی میں جو ہے وہ $6.29 پہ گیس مل رہی ہے اس وقت، جی ہائیسٹ جو ہے لوئسٹ جو ہے وہ سیمس کلب پہ تقریباً $5 ہے، ہائیسٹ جو ہے وہ $6.29 ہے، کچھ میں نے علاقوں میں سر اس سے بھی زیادہ ہے۔ میں نے سر کل جی $7 میں ڈلوائی تھی اچھا، تو جی یہ تو مطلب کہ اس کا اصل جو ہے وہ امپیکٹ اکنامک ہوگا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ یہ کہہ کر آئے تھے کہ میں جو ہے جنگ فار ایور وار جو ہے اس کو ختم کرانے آیا ہوں، اور وہ پھنستے چلے جا رہے ہیں جو ہے طویل جنگ میں، خیال ہی ان کا یہ تھا کہ جلدی فیصلہ ہو جائے گا اور ان کی لیڈرشپ کو ختم کریں گے تو وہ سسٹم جو ہے کولیپس کر جائے گا، وہ نہیں ہوا، ہوں اور امریکہ نے اس پہ لگتا ہے کہ کوئی زیادہ سوچ بچار نہیں کی، اور جو سوچ بچار کی ہے جو میڈیا میں جو رپورٹس آئی ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسی کی جو رپورٹ تھی، فوج کا جو انالیسس تھا، رپورٹ تھی، وہ یہی تھا کہ یہ آسان کام نہیں ہے، اور اگر لیڈرشپ کو ختم بھی کر دیں گے تو یہ ایران جو ہے اسٹل کولیپس نہیں کرے گا، لیکن ہوں بہرحال وہ ہو گیا جیسے بھی تھا، وہ نیتنیاہو نے کرایا، کس نے کرایا، اور رپورٹس جو ہیں ان کی انٹیلیجنس کی تھی، لیکن اب ہوں جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اس کا ختم ہونے کا امکان نظر نہیں آتا، ایران کولیپس ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے اپنی فوجیں بھیج سکے، ہوں اگر یہ ہرمز کے کھولنے کے لیے دونوں کناروں پہ اپنی فوجیں بھیجتے ہیں ایران کے، تو پھر بھی وہ بات جو ہے وہ آگے بڑھے گی، اور ایرانی جو ہے اس پہ حملے کریں گے ان ہاں، فوجیوں پہ، تو جنگ تو طویل ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن جی امریکہ کا انٹرسٹ اس میں یہ ہے کہ یہ جتنی جلدی ختم ہو جائے اتنا بہتر ہے، اور اب جنگ میں یہ ہے، جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جنگ شروع کرنا آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن جنگ جب شروع ہو جائے تو پھر اس کا ختم کرنا یا اس کو آگے کس طرح ہو جائے گی، یہ کسی بھی جرنیل کے، کسی بھی فوجی کمانڈر کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، فوج کے ہوں اور جنگ کے پھر اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں، وہ کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے، اور ساری جنگیں جتنی بھی ہیں، ہمارے دونوں دوست جو ہیں وہ بہت اچھی طرح اس چیز کو جانتے ہیں کہ جنگ شروع ہو گئی اور اس کے بعد کدھر کو گئی، اس کا کبھی کسی پلان میں ذکر ہی نہیں تھا، اور یہاں بھی وہی ہوتا نظر آ رہا ہے، اب آگے کدھر کو جائے گی، کیسے ہوگی، خاص طور پہ جو ہمارے گلف کنٹریز ہیں ان کا کیا بنے گا، ہمارا پاکستان کا اس میں کیا رول ہوگا، ہمارا مسئلہ جو ہے بڑا ڈیلیکیٹ ہے، تو ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ بھئی ہمیں جو ہے ایران کے خلاف کھڑا نہ ہونا پڑے، سعودی عرب کی حمایت سے ہم ودڈرا نہیں کر سکتے اپنے آپ کو، اب اس وقت بھی سعودی عرب ہمیں تیل دے رہا ہے، یامبو جو ہے اس پورٹ سے جو ریڈ سی پہ ہے ان کی، ہوں اور 2 جہاز ہمارے چلے گئے ہیں، اب 2 اور آ جائیں گے، ہندوستان نے اجازت ان سے لی ہے، اور ہندوستان کا ایک چینل ہے، اس کی اطلاع یہ تھی کہ پاکستان کو بھی انہوں نے اجازت دی ہے کہ وہ یہاں سے تیل لے سکتے ہیں، جہاز ان کا نکالے جائیں گے، لیکن پاکستان کو ضرورت پیش نہیں آئی کیونکہ ان کو یامبوک سے جو ہے وہ ہمیں مل رہے ہیں تیل سعودی عربیہ کی طرف سے،
اور فی الحال ہمیں پیسے بھی نہیں دینے پڑ رہے, وہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ ہے, وہ پہلے بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو جنگ تو ابھی جلدی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے, 16 دن ہو گئے ہیں, اور ایران کی جو ہے تباہی ہوتی نظر آ رہی ہے, ان کے جو کلچرل ہیریٹیج ہے اس کی تباہی ہو گئی ہے, جو ان کے انفراسٹرکچر ہے اس کی بھی, وہ کتنا بچا کے رکھ سکتے ہیں. ان کے پاس انٹیلیجنس بھی کافی ہے, ان کے جو ہے ملٹری ایسٹ جو ہیں اور ان کی لیڈرشپ جو ہے اس کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں, اور یہ کہہ تو یہ رہے ہیں کہ بہت سارے لانچر جو نے تباہ کر دیے ہیں, لیکن اس کے باوجود ایران جو ہے کل 50 سیکنڈ کا تھا, 52 ڈرون اٹیک, ڈرون نے وہ جو بھیجتے ہیں پورا جلوس اس کا میزائلز کا, وہ 50 سیکنڈ ٹائم کل انہوں نے بھیجا ہے. تو وہ ان کے پاس کافی کچھ ہے. اور دوسرا یہ کہ چین اور روس بھی جو ہے وہ نہیں چاہیں گے کہ ایران کولیپس کر جائے, اس سے بہت بڑا ان کو بہت بڑا نقصان ہوگا, لیکن وہ کس حد تک جانا چاہیں گے اس کا اندازہ نہیں ہے. بات کرتے ہیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. فوجی جوان بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے ایک سوال فوجی سے بھی کر لیتے ہیں. کل صاحب, آپ کے خیال میں یہ ایران کا جو میزائل اور ڈرون پروگرام جو ہے اسرائیل کے آئرن ڈوم کے مقابلے میں کتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ خاور صاحب فار ٹیکنگ ان یور پروگرام. یہ آپ نے جو سوال کیا ہے یہ اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ ایران کا جو میزائل پروگرام ہے اس نے اسرائیل کے آئرن ڈوم اور اس کے بعد 3 لیئر کا یہ پروگرام ہے اس کو مکمل طور پہ ڈسلوج کر دیا, اور ان کو ایسی ٹیکنیک استعمال کی اور ٹیکٹکس ایسے استعمال کیے ہیں کہ وہ مکمل طور پہ اب اس کے سامنے بے بس ہے. ایران جو اس کا آئرن ڈوم تھا, وہ جو رڈار جارڈن میں لگا ہوا تھا امریکن بیس پہ, اس پہ کنٹرول ہو رہا تھا. اس رڈار کو تو تباہ کر دیا گیا, اب اس پہ کنٹرول نہیں رہا. اور اس کے بعد جو انہوں نے ٹیکنیک استعمال کی ہے کہ ان کے جو بھی وہ گروپ آتا ہے پورا میزائلز اور ڈرونز کا, اس میں انہوں نے ملٹی رینج, ملٹی سپیڈ اور ڈیکوائز کے ساتھ پورے گروپ کو بنایا ہوا. وہ جتنی ان کے 3 لیئر جو ڈیفینس سسٹم ہے, پہلے آئرن کلیڈ تو سب سے کیا لوئسٹ ہے نا, اس کے اوپر پیٹریوٹ بھی آتا ہے اور باقی دوسرے بھی آتی ہیں, ان تینوں کو وہ ڈاج کرتا ہے, اور ڈاج کر کے وہ کیا کہتے جا کے ہٹ کرتا ہے. اور اس پورے ٹیکٹکس نے پورے اسرائیل کو کیا مکمل طور پہ میسمرائز کیا. آپ دیکھ لیں کہ وہاں دن میں کتنی دفعہ سائرن بجتا ہے, جیسے کوئی میزائل چلتا ہے اور ادھر کیا وہ لوگ جیسے ہی اپنے بنک سے باہر آتے ہیں تھوڑی دیر ریلیکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ساتھ ہی سائرن بجتا ہے, اور پھر دے ہیو ٹو رن بیک ادھر کیا کہتے ہیں بنکر روم میں, یہ اپنے وہ پروٹیکشن لی ہوئی ہے ادھر چلے جاتے. تو یہ ان کا جو ٹیکٹکس ہے اس نے تو ان میں اتنی زیادہ بے چینی ڈالی, اور پھر ان کی ہٹنگ جو ہے وہ اتنی پریسائز ہے کہ وہ خود حیران ہے کہ سب ٹارگیٹ بالکل اہم پریسائز نشانے پہ جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ابھی جو نیتن یاہو کا گھر ہے اور تل ابیب میں, اس کو کیسے ہٹ کیے انہوں نے, پریسائزلی ہٹ کیے. although he was not present, ابھی آج تو انہوں نے تصویر بھی ریلیز کر دی, وہ کیفے میں بیٹھا چائے پی رہا ہے, لیکن اس کا بھائی اور اس کی مدر سسٹر وغیرہ تو ہٹ ہوئی ہیں ساری, وہ تو سب کہہ رہے ہیں کنفرمیشن ہے ڈیتھ کی. اس کے بعد آپ دیکھیں جو انہوں نے عراق میں امریکن ایمبیسی ہے اس کے کمپاؤنڈ کو جو ہٹ کیا ہے, اور وہ بالکل ڈیڈ ایکوریٹ ہٹ کیا. یہ انٹیلیجنس انفارمیشن آ رہی ہے نا ان کے پاس, وہ اس کو کریکٹلی یوٹیلائز کر رہے ہیں. تو یہ ساری جو ہے کہیں نہ کہیں سے آ رہی ہے, اور جس سے یہ سارے جو they are being taken aback. ابھی آپ یاد رکھیں کہ اس وار میں جو ابھی انہوں نے یہ دیکھیں کہ جو ایئر فورس تو ان کا پریزیڈنٹ ٹرمپ تو کلیم کر رہا ہے کہ میں نے ان کی ایئر فورس ختم کر دی, میں نے ان کی نیوی مکمل طور پہ ختم کر دی, اور اس کا اپنے سر پہ چہرہ لگا رہا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کہاں تھی ان کی ایئر فورس اور کہاں ان کی نیوی. ابھی جو انہوں نے تمام جنگ لڑی ہے وہ صرف 3 چیزوں سے لڑی. ایک لڑی ہے میزائل سے, دوسری لڑی ہے ڈرون سے, اور تیسری الیکٹرانک وار.
اور इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन को जो प्रोवाइड की गई है इनको, और क्या अब वो सबको पता है कहाँ से आ रही है, जो है डिसाइसिव इफेक्ट डाला। और इस डिसाइसिव इफेक्ट की वजह से ही आपने देखे, उन्होंने कहा था जैसे ही अटैक किया विद इन घंटा डेढ़ के बाद देर रिप्लाई क्या इमीडिएटली रिएक्शन आया, और उन्होंने 27 बेसिस जो अमेरिकन है इस हिस्से में, वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में, वो सारे के सारे हिट किए हैं, एंड ड्यू टू विच दे आर कंप्लीटली टेकन अप बैक। आप देखें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प, क्योंकि खुद वो बेसिकली तो आपको पता है उसने इतनी कोई उसकी अनुभव नहीं है मिलिट्री की, और ना ही उसकी जो प्रेसिडेंट अपने हुक्मरानी में भी इतना एक्सपीरियंस पिछले दौर में तो रहा, लेकिन वो पिछले दौर में इसको काफी उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ने, अमेरिकन पेंटागन और बाकी ने खींच के रखा, और इसको इतनी इंडिपेंडेंस नहीं दी डिसीजन मेकिंग। लेकिन इस बार सेकंड टाइम आया तो ये जो वादे करके आया उसके अगेंस्ट आया, आके इसने अब जो पहले तो कहता था पीस 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 और जंगें खत्म करने की, लेकिन देन ऑल ऑफ अ सडन वेनेजुएला का जो इसने ऑपरेशन किया उसमें इसको बहुत ज्यादा एकदम सक्सेस मिली और बहुत ज्यादा इसकी बल्ले बल्ले हुई, तो इसका एकदम वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया, और इसने इजराइल की और नेतन्याहू की बात मान ली, जो कि पिछले 40 साल से देवर नेतन्याहू और अमेरिकन इजरायली लीडरशिप वाज ट्राइंग विद वेरियस अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के उनको राजी करे ईरान पे ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन वो राजी नहीं हुए। उनको पता था ईरान की स्ट्रेंथ और बाकी चीजों का, they were not getting lured by, but this time ये इसको ल्योर कर लिया गया जूइश लॉबी ने और नेतन्याहू ने स्पेशली बातों में आके, और ही केम इनटू द ट्रैप, और ट्रैप करके वो खास तौर पे जब ये क्या वेनेजुएला की सक्सेस के बाद उन्होंने इसको ऐसा ट्रैप किया कि इससे अटैक करवा दिया, और उसके रिजल्ट्स आप देख लें कि पूरी दुनिया जो हैरान है कि ईरान ने कैसे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए। आप जो 12 डेज की वॉर थी जून में, उससे बेहतर बढ़कर इन्होंने क्या परफॉर्म किया। ये तो सोच रहे थे अमेरिकन कि हम काइनेटिक ऑपरेशन करेंगे और अपने आप को क्या विद इन 4-5 डेज इधर से सारा कुछ डिस्ट्रॉय करके हम क़यादत चेंज कर देंगे, रजीम चेंज कर देंगे ईरान की, और विल विड्रॉ। लेकिन वो नहीं हुआ, रजीम भी चेंज नहीं हुई। बाकी क्या अमेरिका को हसीबत भी उठानी पड़ी है। तमाम वो अब खफा है ईरान से। अब मुझे नहीं लगता कि अमेरिकन बेसिस अब अरब वर्ल्ड में रहेंगे, एंड दे विल नॉट डिपेंड अपॉन अमेरिका फॉर एनी सिक्योरिटी फ्रॉम दैट, so they will have to look for alternative places from where they can get the security. तो इसलिए अब मैं तो ये समझता हूँ कि आज की खबरें हैं कि ट्रम्प साहब जो हैं ही begging चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन के यार किसी तरीके से ये जो आपने हार्मोज है इसको खुला दो ताकि मेरी इज्जत रह जाए, मैं इधर से निकल जाऊँ। उस पर प्रेशर बहुत ज्यादा। 30 मार्च को उसने चाइना के दौरे पे जाना। उसको कहा जा रहा है कि चाइना जाके ये ना हो कि हम क्या ये इसमें फंस जाए कि ये हमारी जंग इधर से खत्म करवाई। वहां जाके जो हमारे ओरिजिनल प्लान है उनसे डिस्कस जो वेरियस चीजें हैं वो करें, ना कि हम क्या ईरान वार को डिस्कस करें। तो इसलिए इन एनी केस उस पर प्रेशर है कि वी मस्ट फिनिश इट नेक्स्ट फ्यू डेज एंड गेट आउट ऑफ। तो ये हो सकता है कि किसी वक्त भी ट्रम्प ऐलान कर दे कि हमें सक्सेस मिल गई है, हमने अपने गोल अचीव कर लिए हैं, हम जा रहे हैं। बेशक किए कि नहीं किए वो सब दुनिया को पता है, लेकिन उन्होंने क्या कि अपने आप को पहले भी तो वाशिंगटन उन्होंने वियतनाम में यही किया ना, अफगानिस्तान में भी यही किया। गोल अचीव हुए कि नहीं हुए, लेकिन विड्रॉ करके चुपचाप 20-20 साल बाद यहाँ ये क्या दिनों में विड्रॉ कर जाए। ये चीज जो है ना ये अब इनको चुभ रही है। उम्मीद है कि ये अगले चंद दिनों में इसका फैसला हो जाएगा। ठीक हो गया कल साहब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ब्रिगेडियर साहब की जानब चलती है। ब्रिगेडियर साहब इस सूरत हाल में ये है कि आप क्या समझते हैं कि क्या हिजबुल्लाह और हवासी जो हैं
اس جنگ کو علاقائی جنگ یعنی کہ ریجنل وار میں تبدیل کرنے کی صلاحیت وہ رکھتے ہیں آپ کے خیال میں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے ایران چاہ رہا ہے، اور وہ جیسے ڈفرینٹ ٹارگیٹس کو انگیج کر رہا ہے، جس میں ملٹری ٹارگیٹس بھی ہیں اور سویلین ٹارگیٹس بھی ہیں، گلف کے آلموسٹ تمام کنٹریز میں، یو اے ای میں اس نے فوکس رکھا ہوا ہے، اس کے بعد سعودی بھی کر رہے ہیں، بحرین میں بھی کر رہے ہیں، تو ہر ملک میں انگیج کر رہے ہیں. تو ایران پروبیبلی یہی چاہتا ہے کہ ان کو بھی سم ہو جنگ کے اندر گھسیٹا جائے، تاکہ جتنی ڈسٹرکشن ایران کی ہوئی ہے اتنی ڈسٹرکشن ان کنٹریز میں بھی ہو. اور حالانکہ یہ کنٹریز جو ہیں بہت زیادہ مٹیریل سپورٹ جو ہے وہ یو ایس اٹیک کو ایران کے اوپر جو ہو رہا ہے اس کو وہ نہیں دے رہے. اس جنگ میں بہت زیادہ مٹیریل سپورٹ وہ نہیں دے رہے بائی وے آف لانچنگ اور بائی وے آف فائنینسز. تو جو تھوڑی بہت کچھ بیسس سے ہوئی بھی ہے وہ اتنی نہیں تھی کہ اتنا ریٹیلیٹری اسٹرائک اس پہ کی جائے جتنی ایران کر رہا ہے. تو ایران بیسیکلی ہے کہ سم ہاؤ یہ کنٹریز بھی جنگ میں گھسیٹے جائیں اور ان میں بھی کافی ڈسٹرکشن ہو. تو وہ چونکہ نہیں ریئیکٹ کر رہے اس لیے ایران از کنٹینیوئنگ. اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک پریشر ایران کا خیال ہے کہ یہ کنٹریز جو ہے یہ جنریٹ کریں گے یو ایس اے کے اوپر کہ آپ جنگ کو بند کریں، کوئی اور راستہ جو ہے وہ نکالنے اس سچویشن سے باہر نکلنے کا. تو اس لحاظ سے ایران کی جو سٹرائکس ہیں وہ ان ملکوں پہ جاری ہیں. البتہ یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے اس جنگ کا کہ یہ جنگ کہاں تک چلے گی، میرا خیال ہے کہ جو ریزیلینس ہے ایران کی طرف سے وہ اس ریزیلینس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایران کو کیپیبلٹی ہے فائٹنگ، وہ چونکہ پرائمریلی وہ جو ہے وہ میزائل اور ڈرون اٹیکس کی ہے، لہذا وہ جتنا بھی اس کے پاس آرسنل ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ابھی تک ختم نہیں ہوا اس لیے وہ لڑے جا رہا ہے، تو وہ جب تک ختم نہیں ہوگا معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا. امریکہ نے البتہ کہا ہے دنیا کی دوسری طاقتوں کو بھی کہ آپ بھی بیچ میں آئیں اور اس مسئلے کو خاص طور پہ جو اسٹریٹ آف ہارمز کلوز ہو گئی ہے اس کو کھولیں. میرا خیال ہے کہ امریکہ کا یہ کہنا جو ہے اگرچہ یہ بند ہوئی، یہ اسی وجہ سے بند ہوئی کہ اسرائیل اور امریکہ نے اٹیک کر دیا ایران پہ، نہ کرتے تو نہ بند ہوتی، لیکن چونکہ ایران امریکہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کے بند ہونے کا جو امپیکٹ ہے، اکنامک امپیکٹ جو ہے، گلوبل سپلائی کا امپیکٹ ہے، وہ پوری دنیا میں محسوس کیا جا رہا ہے. اور نہ صرف وہ آئل اور لیکویفائڈ گیس کا ہے، بلکہ آپ دیکھیں تو اوور سپلائی چین ہی گلوبل ٹریڈ کی بھی، اس کے بعد یہ کھاد ہے، فرٹیلائزرز کی، وہ ان چیزوں کی جو کمی ہے وہ پوری دنیا میں محسوس کی جا رہی ہے. وہ آسٹریلیا میں بھی محسوس جا رہی ہے، وہ یہ ایشیا میں بھی محسوس کی جا رہی ہے. تو دنیا کے تقریباً تمام ریجنز جو ہے وہ اس جنگ سے بیڈلی افیکٹ ہوئے، اور اگر یہ جنگ طول پکڑے گی تو امپیکٹ ہے گلوبل اکانومی کے اوپر اس کا وہ بڑھتا جائے گا، اور اس کا پوری دنیا کی قوموں پہ آئے گا، صرف امریکہ یا اسرائیل کنٹریز پہ نہیں آئے گا. تو اس لیے پروبیبلی امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ اب یہ کم از کم اور کچھ نہیں تو اسٹریٹ آف ہارمز کو تو کھولا جائے. لیکن اس میں اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایران اس کو نہیں کھول رہا، اور پرائمریلی اس کو کھلانے کی جو ذمہ داری ہے وہ امریکہ کے اوپر ہی ہے، اور کا جو گلوبل پاور ہونے کا اس کا ٹیسٹ بھی ہے کہ یہ اسٹریٹ آف ہارمز کو امریکہ کھلوا پاتا ہے یا نہیں. اگر نہیں کھلوا پائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کی جو ویکنیس ہے، تو یہ کلیم کرتا ہے کہ گلوبل پاور ہے ہم، لیکن اس میں اس کی ویکنیس ظاہر ہوگی جو کہ امریکہ کے لیے بہت اچھا نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. تھوڑا سا آگے بڑھتے ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے. ڈاکٹر صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ
اس وقت جو ہے وہ چین اور روس اس جنگ میں ایران کے پردے کے پیچھے مکمل جو ہے ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں. Let me open your. Yeah. رپورٹ تو ہیں اس قسم کی، جیسے کرن صاحب ذکر کر رہے تھے کہ ان کی جو ٹارگیٹنگ ہے بڑی ایکوریٹ ہے. اس کے لیے جو بات کہی جا رہی ہوئی ہے کہ روس کی طرف سے ان کو جو ہے وہ انٹیلیجنس جو ہے مدد مل رہی ہے. اب ہے یا نہیں ہے ہم تو نہیں کہہ سکتے، لیکن پر یہ بات کہی جا رہی ہے. اور لاجیکل ہے یہ بات کہ ایک حد کے بعد جو ہے وہ روس اور چین یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ جو ہے ایران جو ہے اس کو مکمل طور پہ جو ہے وہ شکست ہو جائے. اور اس وقت صورتحال ہے اس کا جو جنگ جب جاری ہے اور امریکہ وہاں الجھا ہوا ہے تو روس کو اس کا فائدہ ہے. اب روس پہ جو ہے پابندیاں تھیں تیل پہ وہ ہٹا لی گئی ہیں، 1 مہینے کے لیے ہٹائی گئی ہیں، لیکن 1 مہینے کے لیے وہ کچھ کیلکولیٹ کر رہے تھے کہ کتنے $100 ملین جو ہیں وہ ہر روز کے اس کو روس کو مل رہے ہیں. اور اس کا ظاہر اس کو فائدہ ہے اس کا کہ یہ یہاں الجھے رہے ہیں. امریکہ نے اپنے جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ ساؤتھ کوریا سے اٹھا کے یہاں لے کر آئے ہیں. یہاں پر یہ ساؤتھ سسٹم ہے ڈیفنس کا جو بھی وہ تھرڈ ہے، دوسرے پیٹریوٹ ہیں اور ان کا آئرن ڈوم ہے، وہ ان کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے. یہاں پر یو اے میں ڈیمیج ہوئے ہیں، جارڈن والا تو سنا بالکل ہی تباہ ہو گیا ہے. اس طرح باقی جگہ پر بھی وہ اٹیک کر کے ان کو وہ ڈیمیج کر رہے ہیں. اور ان کو ریپلیس کرنا جو ہے امریکہ کے لیے اتنا فوری طور پہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کو بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے وہ جو ڈیفنس سسٹم ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ پاسبل ہے کہ یہ ان لوگوں کو جو ہے انٹیلیجنس جو ہے وہ دی جا رہی ہے اور اس کے یہ لڑ بھی رہے ہیں. لیکن کھل کے وہ کوئی بھی سامنے نہیں آئے گا، نہ روس آئے گا نہ چین آئے گا. روس کا فائدہ ہے کہ یہ یہاں الجھے رہے، یہ چلتی رہے جنگ لو ٹیمپو چلتی رہے، اور روس کا اس میں فائدہ ہے. چین کو ابھی تک کوئی خاص نقصان نہیں ہے، کیونکہ چین کو جو ہے وہ ایران بھی نہیں روکے گا اور ان کا جو ہے وہ تیل ان کو ملتا رہے گا. ایران اپنا تیل جو بیچ رہا ہے، ایران کے اپنے جو ابھی اس لیے اس کو اٹیک بھی کیا ہے خرق آئلینڈ کو کہ وہاں سے جو ہے ایران اپنا تیل ایکسپورٹ کر رہا ہے. لیکن وہ اس کی ایکسپورٹ جو دوبارہ شروع ہو گئی ہے، وہ اپنے جہازوں انڈیا کے جہاز بھی انہوں نے جانے دیے ہیں، پاکستان کو بھی آفر کی جہاز کے آپ نکال سکتے ہیں، باقی کئی ملکوں کو بھی جہاز نکالے ہیں انہوں نے. تو وہ الٹیمیٹ کنٹرول انہیں کا وہاں چل رہا ہے اس پہ، ہارمز پہ. تو چین اور روس جو ہیں وہ یقیناً ان کی مدد کریں گے، اس کو تباہ نہیں ہونے دیں گے، لیکن وہ ایک حد تک ہی جائیں گے، وہ امریکہ کے آمنے سامنے نہیں آئیں گے. جو یوکرین میں اس طرح ہو رہا ہے وہاں تک بھی ابھی تک بات نہیں گئی ہے کہ ڈائریکٹلی وہ اسلحے کی سپلائی جو ہے وہ اوپنلی ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہو رہا. اگر کوئی چینل سے کہیں ہو رہا ہے خفیہ طریقے سے ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن یہ ان کے انٹرسٹ میں ہے، روس کے انٹرسٹ میں ہے کہ لو ٹیمپو پہ یہ جنگ چلتی رہے اور طویل چلے تاکہ روس کو فائدہ ہو جو کہ ان کو ہو رہا ہے. ان کا جو ہے یوکرین پہ پریشر ان کا کم ہے، یوکرین پہ ان کا پریشر کم ہو گیا ہے، پیسے ان کو مل رہے ہیں، تیل ان کا بک رہا ہے. چین کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے. اب انہوں نے اگلے مہینے جو ہے جانا ہے چین پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. تو اگر یہ جنگ اس وقت چلتی رہے گی تو وہاں جو بھی ایجنڈا ان کا پہلے کا تھا اس پہ بات نہیں ہوگی، اس پہ جو ہے کوئی پروگرس نہیں ہوگی. سارا مسئلہ جو ہے اسی پہ رہے گا، اس جنگ پہ. تو وہ چین کا انٹرسٹ تو ہے اس میں کہ یہ ایران سلامت رہے، اور ہم ان کو جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے بائر جو ہے ایرانی آئل کا چین ہے، تو وہ ان کا انٹرسٹ اس میں رہے گا. لیکن یہ ان سب کے فائدے میں ہے، دونوں بڑی پاک طاقتوں کے فائدے میں ہے کہ لو لیول پہ، لو ٹیمپو پہ امریکہ اس جنگ میں الجھا رہے. اور اگر یہ اور طویل چلتی ہے تو ان کو اب تائیوان پہ جو ان کے جو ڈیفنس سسٹم لگا ہوا ہے، ان کو وہ اس کو بھی وہاں سے بھی ان کو چیزیں لینی پڑیں گی اور یہاں لانی پڑیں گی ان کو. تو اس لحاظ سے وہ ان کی اس کی مدد کریں گے، کھل کے مدد نہیں کریں گے، فوج سامنے نہیں آئے گی. اور جا کے جو ہے وہ انٹیلیجنس کی حد تک جو ہے، اکوپمنٹ کی حد تک جو ہے وہ ان کی مدد کرتے رہیں گے، اور وہ ان کے فائدے میں ہے. اس لاجیکل. تھینک یو. تو تھرڈ ورلڈ میں نہیں ہم جا رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اٹس اے گڈ نیوز.
کرن صاحب تھرڈ ہمارا دیکھیں نا، ہمارا جو رول ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. ہمارا ڈیفینس سعودی کے ساتھ ڈیفینس پیکٹ ہے، ہم ان کو جو ہے سیکورٹی پرووائڈ کرنے کے ذمہ دار ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری فورسز جو ہیں وہ ایران کے خلاف لڑیں. نو آف کورس یہ ہم ایسے نہیں چاہتے. لیکن اگر صورتحال بہت زیادہ بگڑتی ہے تو پھر دیکھیں کیا ہوگا. کیونکہ پاکستان جو ہے اگر مثلاً ایکسٹریم سچویشن آپ دیکھیں کہ پاکستان کو فورس کیا جاتا ہے حالات کی وجہ سے کہ آپ یا چین، آپ یا سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہو، چین یا ایران کے ساتھ کھڑے ہوں، تو پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا. کیونکہ پاکستان کا جو ہے وہ روزی روٹی کا جو ہمارا جو فائنانسز کا مسئلہ ہے، آئل کا مسئلہ ہے، وہ سعودی عرب سے زیادہ ہمیں اس کی پروٹیکشن ہے. لیکن ایران کے خلاف ہم لڑنا نہیں چاہتے. دیٹس ویری کلیئر. یہ ہم سے پہلے بھی ہو چکا ہے. ایران عراق وار کے درمیان بھی ہم پہ پریشر تھا کہ ایران کے خلاف کچھ کریں، ہم نے کچھ نہیں کہتا. ضیاء کی گورنمنٹ تھی، فلیٹلی ریفیوزڈ، اور اب بھی ہم نہیں چاہتے. لیکن اگر سچویشن بہت خراب ہوتی ہے جس میرا خیال ہے کہ وہاں تک بات نہیں جائے گی، تو پھر پاکستان جو ہے وہ اپنے جو آبلیگیشن ہے سعودی عرب کے ساتھ ان کو فلفل کرے گا. ٹھیک ہو گیا. کرن صاحب یہی اگر آپ ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھائیں، یہ سعودیہ جو ہے، جو پاکستان جو ہے ایران پہ سعودیہ کے ڈیفینس میں آ کے اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو دوسرا یہ ہے کہ فوجی نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے تو جو موساد جو ہے اس کی انٹیلیجنس کتنی گہرائی میں ایران کے اندر ہے ابھی تک، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کتنا اثر ہے ان کا موساد کا ایران کے اندر؟ ایک بات آپ یاد رکھیں، موساد کی ایکٹیویٹیز تو ایران میں بہت زیادہ ہیں، اس کی کوئی شک کی بات نہیں. لیکن یہ جو 12 ڈے وار ہوئی تھی نا جون میں، اس کے بعد اس پہ بہت کام کیا ایران نے، اور انہوں نے بہت زیادہ جو انڈین اور افغان باشندے تھے وہاں سے آؤٹ کی، اور اپنے ایرانی اور عربی بندے جو مشتبہ تھے سارے کے سارے پکڑے ہیں ان کو، اور ان کے خلاف، جس کی وجہ سے اس بار جو انفارمیشن ہے اتنی لیک نہیں ہوتی، ان کو کافی سکسیس مل رہی ہے اس کے اوپر. اگر ان کو انفارمیشن مل رہی ہوتی، موساد اتنے ایکٹیو ہوتی، کامیاب ہوتی، تو ان کو پتا ہونا تھا ملٹری پلانس کا کہ کتنی جلدی یہ ریئیکٹ کرتے ہیں. ان کو نہیں پتا تھا. اس سے آپ صاف ظاہر دیکھیے، ان کو یہ نہیں پتا لگا کہ ان کی ملٹری کیپبلٹی کتنی ہے، انہوں نے کیا ٹیکٹکس اڈاپٹ کرنے ہیں ہمیں انگیج کرنے کے. یہ امریکن انٹیلیجنس کی، امریکن ڈیفنس انٹیلیجنس کی مکمل طور پہ فیلئر، موساد کی، اسرائیلیز کی فیلئر. یہ ساری پلاننگ کی جس کی وجہ سے ٹرمپ یا پینٹاگون کو صحیح طریقے سے انفارمیشن نہ ملنے کی وجہ سے ڈیسیژن میکنگ میں فالٹ ہو. اگر صحیح انفارمیشن ملی ہوتی تو انہوں نے کبھی اس طرح کا ایکشن نہیں لیا. ابھی دوسری چیز آپ کو میں یہ پہلے انٹرپٹ کروں گا، آپ کو پیچھے بچوں کا شور کچھ آ رہا ہے، اگر تھوڑا سا ان کو کام ڈاؤن کروا دیں. میں مسئلہ ہے کہ میرا پورا کمرہ سیل ہے، لیکن میرے گھر میں اس وقت 7 کے 8 بچے ہیں اور وہ سب دھما چوکڑی میں. ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. رونق ہوتی ہے نا جی، خیر کوئی نہیں، لیکن تھوڑا سا سننے میں دشواری آ رہی تھی، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اگر کچھ پاسبلٹی ہے. اچھا 2 منٹ آپ نا ذرا یہ مائک دے ڈاکٹر صاحب کو، تو میں ان کو بند کرتا ہوں. چلو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میرا کوشچن لے لیں، کوشچن ایک لے لیں میرا. آپ یہ ہے فوجی سا کوشچن ہے، اگر ایران کے جوہری مراکز پر حملہ ہوا تو تہران کا ایٹمی جو ہے رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کا مائک تو نہیں بند آپ کی طرف سے؟ مجھے آواز آ رہی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کو نہیں آواز آ رہی ہے آپ کی. مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں جی، اور میرا بیٹا بچیاں لا کے ٹور گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں آواز آ رہی ہے بریگیڈیئر صاحب کی؟ نہیں، کرنل صاحب کی آواز مجھے آ رہی ہے، بریگیڈیئر صاحب کی آواز نہیں آ رہی. اچھا
चलो मैं शुरू करता हूँ, फिर दोबारा जहाँ से छोड़ा था। ठीक है, हाँ, मैं अभी यहाँ ये बात आपको बताना चाहता ऐसा हूँ। नहीं करेगा आप एग्जिट लेके अगर वापस आ जाए तो हो सकता है प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। अगर हाँ, आप बिल्कुल। एग्जिट ले लिए बाद में वापस आ जाए तो इट कैन बी सॉल्व द प्रॉब्लम। जी किरण साहब। मैं अभी आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या सिचुएशन है। सऊदी अरब को तेल की सप्लाई कर, क्योंकि उन्होंने अपनी पाइपलाइन बनाई हुई है, अपनी ये जो इनके जहाँ ऑयल फील्ड्स हैं, क्या इस जगह का नाम है जहाँ इनकी अराबको लगी हुई है, वहां से इन्होंने यम्बू जो रेड सी की पाइपलाइन ले की हुई, वो अगर इधर से टेम्परेरी बंद होती है तो वो सारे का सारा ऑयल अपना यम्बू रेड सी में रिफ्लेक्ट करेंगे और उधर से इनके बाकी शिप्स लोड करके सप्लाई शुरू कर। जो यूएई है, इनकी जो फुजीरा वाली पोर्ट है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करती है, वहां से इनकी काफी सप्लाई। अब जो इफेक्ट किन को होता है, इफेक्ट होता है कुवैत को, कतर को और बहरीन। ठीक है, तो कुवैत और कतर की कोई पाइपलाइन ना सऊदी अरब से और ना कतर की कुवैत की ऊपर उधर से जा रही है टुवर्ड्स सीरिया वाली साइड से, कि उधर ब्लैक सी वगैरह की तरफ कोई नहीं निकलती। तो ये सब दोनों कंट्री तो मुकम्मल तौर पर ब्लॉकड है। उसके साथ बहरीन भी मुकम्मल तौर पर इन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। अभी इसके बाद आता है कि जो ईरान की अपनी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनकी ऑयल रिफाइनरीज का, और जहाँ से ये क्या टर्मिनल है जहाँ से ये अपनी बाकी जो शिप्स इनके आते हैं लेते हैं ऑयल, वो है खार्ग आइलैंड। खार्ग आइलैंड जो है ये बंदर अब्बास और होर्मुज जो आइलैंड है उसके दरमियान, ये तकरीबन कोई 10 से 15 किलोमीटर का आइलैंड है। इस पे एयरपोर्ट भी है और इस पे ईरान का कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर और इसका ऑयल का 90% जो ईरान का ऑयल है वो यहाँ से जाता है। इसलिए अभी क्या प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान किया था कि वहां जितनी सिक्योरिटी हमने उड़ा दी है, लेकिन उन्होंने टच नहीं किया ऑयल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिफाइनरी का उधर है उसको टच। वो क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको पता है अगर हमने इसको हिट किया तो ईरान ने मिसाइल से जितने भी एरिया में बाकी के अरब कंट्री, गल्फ कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ऑयल रिफाइनरी, सबको उड़ा दे। इसलिए ये रुक गए और उससे ऑयल चल रहा है। आज की डेट में मैं आपको बता दूं 7 जो ये इनके ऑयल के टैंकर हैं वर्ल्ड के बड़े बड़े, वो उधर खड़े हैं खार्ग पे। उनमें से 5 ने आज फिल किया गया पूरा और वो वहां से चले गए, 2 रह गए उधर। ठीक है, तो क्या साथ क्या शुरू से सुना देता, साथ क्या हो गया? 7 ऑयल टैंकर उधर खड़े थे खार्ग में आज। अच्छा, खार्ग में 5 में आज तेल भरा गया है, लोड करके चल पड़े हैं वहां से टुवर्ड्स चाइना। 2 रह गए हैं, 2 सुबह चल जाएंगे और 7 आ जाएंगे। तो उनकी सप्लाई ठीक चल रही है, नॉर्मल चल रही है। जो ये 3 कंट्रीज हैं, कतर ने तो अपनी एलएनजी जो है उसकी प्रोडक्शन बंद कर दी है। आपको पता है उन्होंने अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी क्योंकि उन्होंने कहा जी कि हम और प्रोड्यूस करेंगे तो किस तरह हमारे जहाज ही शिप भी नहीं जाएंगे, तो कैसे उनका हमारा खर्चा कैसे बर्दाश्त करें। अभी कुवैत जो है वो भी अभी उसके तो जहाज ही नहीं निकल रहे, वो भी जो बंद करके बैठे हैं, और बहरीन जो है उसका भी यही हाल है। तो ये इन 3 कंट्रीज ये सब रो रहे हैं कि हम तो आपके बेसिस बनवा के पास करें। ठीक है, तो वो अब इन पे अमेरिकन पे इतना प्रेशर है कि अब वो क्या करें। जो 20% वर्ल्ड का 20 to 21% जो ऑयल इधर से शतल अरब से जा रहा था, और ये मेजॉरिटी ऑफ तेल जो जा रहा था चाइना और इंडिया एंड ये साउथ एशिया के जो कंट्रीज है ना, साउथ ईस्ट, फार ईस्ट, ये इन कंट्रीज में जा रहा है और ये सारे के सारे बैफल होते हैं। अब इनको सप्लाई जो इसकी जो 20% का रिलीफ है वो कहां से दिया जाए, उसके लिए अमेरिकन ने अपना जो इमरजेंसी क्या ऑयल था उसको खोला है और दूसरा रशियंस ने खोला। तो चांदी तो रशिया की हो गई। ठीक है, रशिया की जितनी, रशिया अगर इसी स्पीड से 6 महीने तेल देता रहता, उसका जो यूक्रेन वॉर में लॉस वो सारा खत्म हो जाएगा, उसकी इकोनॉमी फिर एक स्थिति हो जाएगी और वो तो मजे ले गया। ठीक है,
तो वो उसने तो कहना ही कहना है इनको कि भाई बंद रखो फॉर्मस, हमारी चांदी हो। लेकिन चाइना इज दी ओनली कंट्री जो इनको प्रेशराइज कर सकता है कि भाई इसको खोल दो किसी तरीके से, चलो इसको चलने, क्योंकि चाइना किसी ना किसी परसेंट जो ऑयल है उसका टोटल जो 1 करोड़ टन डेली तेल लेता है चाइना, उसमें से 1 करोड़ गैलन में जो भी है वो तेल, उसमें से 13% वो अब ईरान से लेता है, और बाकी तेल वो जो है ना सारे का सारा लेता है रशिया से और ये सेंट्रल एशियन स्टेट या वेनेजुएला से लेता है। अभी उसकी रिप्लेसमेंट के 13% की है, तो वो उसका भी किसी तरीके से अभी तक उसकी रुकी नहीं है सप्लाई, ईरान सप्लाई करी जा रहा है। तो ये अभी सारी चीजें जो है ये हमें देखनी पड़ेंगी। अमेरिका जो है वो बुरे तरीके से फंस चुका है, उसको अभी बेसिक रिमूव करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ शर्तें जरूर उनको माननी पड़ेंगी। या तो उनको जो जितने क्या पाबंदियां लगी हैं ईरान के ऊपर वो सारी खत्म करनी पड़ेंगी, अगर वो उनको पेमेंट नहीं कर सकते, या फिर अपने सारे बेसिक विड्रॉ कर, कुछ ले दे जरूर होनी है, उसके बगैर ये काम नहीं चलता। और अमेरिका की मजबूरी है कि उन्होंने विड्रॉ करना ही करना, और विड्रॉ वो वैसे नहीं कर सकते हैं, विड्रॉ करेंगे तो वो तमाम बेसिस के साथ करेंगे, अकेले आइसोलेशन में विड्रॉ नहीं हो सकता। अभी आज की स्टेटमेंट इजराइल की आप सुन लें, इजराइल ने कह दिया कि जी हम ईरान की अमेरिकन पॉलिसी से डिफर, हमारी एक पॉलिसी नहीं है। ये बड़ी जूम ऑनी स्टेटमेंट, जूम ऑनी स्टेटमेंट ये है कि अभी अमेरिका अगर विड्रॉ करता है तो अगर सारी वॉर जो इजराइल के हाथ में जाती है, इजराइल एज अ लास्ट लिमिट अगर कोई ऐसा एक्सट्रीम स्टेप उठा लेता है तो अमेरिका कहता है जी मैं तो लेता हूं, मेरी इसमें कोई मुशावरत नहीं है कि इजराइल में ऐसे हो। तो बड़ी सीरियस किस्म की इस तरह की कंडीशन है। अभी आप ये देख लें तो मैंने ये सारे हकायक आपको हमने बयान कर दी। बहुत शुक्रिया सर, ब्रिगेडियर साहब वहां से शुरू कर ले जरा। ईरान के जो जोहरी मराकज पर हमला हुआ, तो तेहरान का एटमी रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है, वहां से जरा शुरू कर दो प्लीज। जी मैं बता रहा था कि लास्ट ईयर भी इन्होंने ईरान की तकरीबन सारी ही जो जौहरी तंसीबात हैं उन पर अटैक किया था, और उस वक्त तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा था कि हमने ईरान की जो जौहरी तवानाई है, जो एटॉमिक थी और उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन इशू बीच में फिर वही रहा कि जो ईरान के पास अफजूदा यूरेनियम है तकरीबन 408 किलोग्राम है, और 62% के लेवल को एनरिच्ड है। वो एक काज ऑफ कंसर्न है इनके लिए, अमेरिकन के लिए भी और इजराइल के लिए भी। तो वो तो जाहिर है उसको इनको सर्च करना पड़ेगा कि वो कहाँ पे है, और उसके बाद ही वो उसको टेक ओवर करना या डिस्ट्रॉय का जो भी ये तरीका अपनाते हैं, जो भी कोशिश करते हैं, वो इनको करना पड़ेगी। बट फिलहाल जैसे ट्रंप साहब ने अपनी मुख्तलिफ तकारीर के अंदर बातचीत की है, कल भी उन्होंने एक तकरीर की जो उन्होंने एड्रेस किया मीडिया को, के अंदर भी उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो है वो जिक्र किया और कहा कि ये हमारे लिए एक काज ऑफ कंसर्न है और हम ईरान को न्यूक्लियर पावर जो है वो नहीं बनने देंगे। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि आल्दो इत्तलात तो बाहर नहीं निकल रही, खबर बहुत नहीं निकल रही, क्योंकि इजराइल ने भी और ईरान ने भी बड़ा कंट्रोल किया हुआ मीडिया को। तो डेफिनेटली जैसे ये B-2 बॉम्बर्स इस्तेमाल हुए हैं, तो इन्होंने जो ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात हैं, एटॉमिक इंस्टॉलेशंस हैं, डेफिनेटली उनके ऊपर अटैक किया होगा और कोशिश की होगी कि उनको जिस हद तक डिस्ट्रॉय कर सकते हैं करें, क्योंकि ये बॉम्बर जो है ये ज़्यादा हैवी बॉम्ब्स लेके जाते हैं, तो उनका यही है कि डीप डाउन अंडरग्राउंड जो है उस इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सके। अमेरिका का ये कंसर्न डेफिनेटली है और वो चाहते हैं कि हालांकि ईरान ने ऑफर किया था कि हम जो एनरिच किया हुआ है यूरेनियम उसको डाइल्यूट कर लेते हैं दोबारा से और उसको लोअर ग्रेड पे ले आते हैं,
لیکن یہ امریکہ نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا اور جنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی. تو یہ کنسرن تو ڈیفینیٹلی امریکہ کا جو پرائم کنسرن ہے وہ ون آف دا پرائم کنسرنس وہ اٹامک پروگرام ہے, اور جو انرچ یورینیم ہے ایران کے پاس اس کا ٹیک اوور کرنا بھی ہے. تھینک یو. برگیڈیئر صاحب ایک چھوٹا سا, ڈاکٹر صاحب تو آپ سے ایگری نہیں ہوا ہے, ان کا موقع تھوڑا سا ڈفرینس ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ تھرڈ ورلڈ وار کا کوئی پیش خامہ ثابت ہو سکتی ہے؟ آپ کا اس میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے, کیا موقف ہے آپ کا؟ دیکھیں جو ورلڈ وار ہے, ورلڈ وار اس وقت ہوتی ہے جب کم دو ورلڈ پاور جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے آ کے تو کوئی لڑائی جھگڑا شروع کر دیں. فی الحال ایسی سچویشن جو ہے وہ نہیں ہے. وہ اس وقت شاید ہو جب رشیا یا چائنا میں سے کسی کو اس جنگ کی وجہ ایسی تکلیف ہو جائے کہ وہ چاہے کہ نہیں یا تو اس کو روکوں یا میں کسی ایک سائڈ کے ساتھ مل کے دوسرے کا مقابلہ کر کے اس جنگ کو اینڈ کرنے کی کوشش کروں. چائنا کو سو فار جو کچھ اس جنگ میں ہوا ہے اس چائنا کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. چائنا کی جو مطلب اویلیبلٹی آف کروڈ آیا ہے اس کو فرق پڑا ہے, نہ چائنا کی جو اکانومی ہے اس کو کوئی خاص فرق پڑا ہے. لیکن چائنا کی پالیسی ہے, چائنا اپنے پاس 104 دنوں کا اسٹاک جو ہے وہ کروڈ آئل کا رکھتا ہے, اور اس وقت چائنا کے پاس جو کروڈ آئل کا اسٹاک ہے وہ تقریباً 1.2 سے 1.4 ملین بیرل موجود ہے ان کے پاس چائنا کے اندر. تو اس جو ہے یہ ان کی تقریباً 4.5 ماہ ضروریات کے لیے کافی ہے. اس کے علاوہ چائنا جو ہے وہ اپنے ڈومیسٹک جو کروڈ آئل کے ریسورسز ہیں ان کے اندر سے بھی چائنا تقریباً 200 ملین بیرل پر ڈے جو ہے وہ آئل پروڈیوس کرتا ہے. اس لحاظ سے چائنا کو بہت زیادہ ابھی پرابلم نہیں ہو رہا جہاں تک آئل کی سپلائی کا تعلق ہے. ہاں چائنا جو پرابلم ہو رہا ہے وہ ٹریڈ کا. اب وہ ہے کہ جو مڈل ایسٹ کے کنٹریز کے ساتھ اس کی ٹریڈ تھی ادر دین آئل ایٹسٹرا, وہ جو ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے, لیکن وہ بھی اتنی زیادہ نہیں. میرا خیال ہے وہ تقریباً $500 بلین کے قریب تھی, تو وہ اتنی نہیں ہے کہ چائنا اس کے لیے جنگ میں آ کے کود پڑے. اس لیے میں سمجھ کے یہ جنگ جو ہے تیسری عالمی جنگ ابھی تو شاید شروع نہ ہو, لیکن اس کے بیج جو ہیں وہ بوئے جائیں کسی وجہ سے, امریکہ کمزور ہے یا کوئی وجہ ہو جائے. لیکن ایک بات جو ہے وہ میں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ تیسری عالمی جنگ جو ہے اس وقت جو دنیا کی ورلڈ پاورز ہیں وہ دو ہی ہیں. رشیا جو ہے وہ اتنی بڑی پاور نہیں ہے کمپیٹیولی, دو ہی پاورز ہیں, ایک امریکہ ہے اور دوسرا چائنا ہے. اور ورلڈ کی لیڈرشپ کے لیے 21st سینچری میں جو ورلڈ کی لیڈرشپ ہے اس کے لیے جو اسٹریٹجک کمپٹیشن ہے وہ بھی ان دونوں کے درمیان میں ہی ہے. تو وہ کمپٹیشن اگر اتنا بڑھ گیا, اتنا انٹینسیفائی ہو گیا کہ وہ ملیٹریلی ایکٹیو ہو گیا, پھر تیسری جنگ عظیم جو ہے وہ چھڑ سکتی ہے. وہ جو ہے اس کے لیے چائنا نے اور امریکہ نے اپنی جو فوجیں ہیں ان کی بلڈ اپ کی ہوئی ہے ویسٹ پیسیفک اوشن میں, مڈل ایسٹ میں نہیں کی ہوئی, انڈین اوشن میں نہیں کی ہوئی, وہ ویسٹ پیسیفک اوشن میں کی ہوئی ہے. اس وقت امریکہ کی 60% امریکہ کی فوج ہے, 60% وہ چائنا کے اگینسٹ انڈو پیسیفک کمانڈ میں ہے جو کہ پرائمریلی ویسٹ پیسیفک میں ہے, اور اس کا حصہ جو ہے وہ ایسٹ انڈین اوشن میں ہے. تو وہ سارا تو اس نے کیا ہوا ہے. اب اسی طرح چائنا کی بھی جو میجر ملٹری بلڈ اپ ہے اور اس کی اورینٹیشن جو ہے وہ ویسٹ پیسیفک میں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جہاں سب سے زیادہ آرمی ہے اسے ہٹ کے کسی اور جگہ پہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے. وہ کسی اور ریجن میں شروع ہونا مجھے زیادہ پروبیبل نہیں لگتا ہے. صحیح ہو گیا. تھوڑا سا آگے بڑھتے, ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا ہے, ٹائم بھی ہمارے پاس بہت کم ہے. تو ڈاکٹر صاحب کوشچن سر یہ ہے کہ آپ کے خیال میں کیا ایران کے اندرونی حالات اور احتجاجی جو لہر
جو ہے کے دوران حکومت کے لیے خطرہ بن سکتی؟ دیکھیں فی الحال تو یہ ایسا نہیں ہوا، ایک خیال تھا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اس کے خلاف لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور لوگوں کو جو ہے بڑا وہاں دبا کے رکھا جا رہا ہے اور لوگ گورنمنٹ سے بڑی نفرت کرتے ہیں، اور جو ہی امریکہ کی طرف سے تھوڑی ان کو ہلاشری ملے گی تو وہ حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پہلے بھی جب ان کے پروٹیسٹ وہاں ہوئے تھے اس وقت بھی، یہ جنگ سے پہلے، تو اس وقت بھی انہوں نے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ حکومت کو لے بیٹھیں گے، لیکن نہیں ہوا۔ وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ لوگ مارے ہیں جو اور بڑا ظلم کیا ہے، وہ جو بھی کیا ہے اس کا ہمیں کچھ علم نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے وہ طاقت استعمال کی اور پروٹیسٹ کا دبا دیا ہے۔ اور اب جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ جب یہ اس قسم کی جنگ شروع ہوتی ہے اور اس دوران جو ہے یا تو آپ کے جو لیڈرشپ ہے وہ کمپرومائز ہو جائے، جیسا کہ آپ کا وینیزویلا میں ہوا کہ پریزیڈنٹ کو نکال دیا، باقی سارے کے سارے وہی ہے۔ وینیزویلا میں حکومت کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، حکومت وہی ہے جو پہلے تھی، صرف وہ پریزیڈنٹ تھا اور اس کی بیوی تھی، اس کو انہوں نے گرفتار کر لیا ہے، باقی اس کی جو وائس پریزیڈنٹ تھی وہ پریزیڈنٹ بن کے بیٹھی ہوئی ہے، اور باقی سارے کے سارے لوگ وہی ہیں جو پہلے تھے۔ تو ایران میں جو ہے وہ اس قسم کا بھی ان کو کوئی چانس نظر نہیں آتا۔ جیسے پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ اب اگلا جو لیڈر، سپریم لیڈر جو ہے وہ میری مرضی سے منتخب ہوگا، میری رائے سے منتخب ہوگا، وہ بھی نہیں ہوا۔ اور اس کا انہوں نے کہا تھا کہ جو خامنئی کا بیٹا جو ہے وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو انہوں نے وہی اسی کو جو ہے وہ الیکٹ کر لیا ہے۔ تو اس لحاظ سے تو یہ ایران کے اندر جو ہے وہ مشکل نظر آتا ہے۔ اور ویسے بھی جب اس قسم کی صورتحال ہو تو عام طور پہ لوگوں کا جو ہے نفسیاتی دی ہوتا ہے کہ حکومت کے خلاف، حکومت کے ساتھ یا کم از کم اپنے جھنڈے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ریلنگ اراؤنڈ دا فلیگ جسے کہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے، بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہم ایران کو توڑ دیں گے، تو پھر ایران کا جو کور ہے، فارس جو سینٹر میں جو ہے ایران، وہ جن کی اکثریت ہے اور جن کا اقتدار ہے سارا، تو وہ تو یہ نہیں چاہیں گے کہ ملک ٹوٹے، تو وہ تو کوشش کریں گے جو بھی حکومت ہے جیسے بھی ہے اس کے ساتھ مل کر جو ہے ملک کو بچایا جائے۔ تو اس قسم کا امکان نظر نہیں آتا کہ ایران کے خلاف جو ہے وہاں سے عوامی سطح پہ کچھ ہو جائے گا۔ وہ امکان رہتا ہے کہ فوج کے اندر سے، آپ کے جو ہے IGRC ہے اس کے اندر سے جو ہے کوئی اٹھ کے جو ہے وہ قبضہ کر لے، لیکن اب جس طرح جنگ بڑھ رہی ہے اس کے امکانات بھی کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ 53 میں یہ ہوا تھا، 53 والا جو تھا اس کو ریپیٹ کرنا بھی جو ہے، جب مصدق کو جب ہٹایا تھا انہوں نے، وہ ریپیٹ کرنا بھی اس وقت مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ ان کو وہاں وہ سپورٹ نہیں مل رہی ہے جیسی اس وقت تھی۔ ان کو 53 میں جو تھی وہ سپورٹ مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پر ہے اس وقت۔ ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب پاکستان کے لیے اس جنگ میں کیا چیلنجز ہے آپ کے خیال میں، سفارتی یا معاشی؟ بھائی ہمارے لیے تو بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہمارے تو مطلب کہ دیکھو، ہم ایران کے خلاف نہیں لڑنا چاہتے، ایران کے ساتھ تعلقات نہیں خراب کرنا چاہتے، بالکل بھی نہیں کرنا چاہتے، اور یہ بالکل ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ ہمارے پہلے حالات جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ وہ پرماننٹلی خراب ہیں۔ ادھر سے ہمیں جو ہمارے ساری جو ڈیفینس پالیسی ہے، فورن پالیسی ہے، وہ ساری انڈیا اورینٹیڈ ہے، خاص طور پہ ڈیفینس کا جو ہے۔ اب ہمارا افغانستان کے ساتھ اچھا خاصا مسئلہ شروع ہو گیا ہے، اور اس کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ افغانستان کا بارڈر ہمارا جو ہے وہ باوجود ہے کہ ہمیشہ ڈسپیوٹڈ رہا ہے افغانستان کی سائڈ سے، لیکن ہمیں کبھی سیکورٹی کا پرابلم ان کی طرف سے کبھی نہیں تھا کہ وہاں سے کوئی حملہ ہو جائے گا، وہاں پہ کوئی جو ڈرون آ جائے گا، وہاں سے کوئی دہشت گرد آ جائے گا، یہ ہمارا مسئلہ کبھی بھی نہیں رہا۔ اب ہمارا وہ مسئلہ بھی شروع ہو گیا، ہم خود جو ہے وہاں پہ بمباری کر رہے ہیں، وہاں پہ خود جو ہے ہم حملے کر رہے ہیں، اور اچھا خاصا سیکورٹی جو ہے ایکٹیو وار تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اچھا خاصا جو ہے وہ ایکٹیو ملٹری انگیجمنٹ ہے وہاں پر۔ تو اس کے ساتھ ایران کے ساتھ بھی اس قسم کا پنگا شروع ہو جائے ہمارا، تو وی کانٹ افورڈ اٹ۔ تو پاکستان تو نہیں چاہے گا کہ ہم ایران کے خلاف کھڑے ہوں، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر حالات بہت بدل جاتے ہیں اور سچویشن بہت ہی خراب ہو جاتی ہے، جس کا کہ میرا خیال ہے کہ وہاں تک بات نہیں جائے گی، لیکن ایسی سچویشن ہو تو پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کو نہیں چھوڑ سکتا، پاکستان سعودی عرب کے خلاف نہیں جائے گا۔ اگر پاکستان کو مجبور کیا جائے کہ آپ ایران اور سعودی عرب میں سے کسی ایک کو چوز کر لیں، تو پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہو تو سعودی عرب جو ہے پاکستان کو سپورٹ کر سکتا ہے، لیکن پاکستان وہاں جانا نہیں چاہے گا کسی بھی صورت میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ کرن صاحب آپ کا مائک تو کھلا ہی ہے، آخری کوشچن جو ہے میرا آپ سے ہوگا کہ حتمی نتیجہ کیا ہوگا سر،
क्या कोई एक फरीक मुकम्मल फतह हासिल कर पाएगा या पूरा खिता जो है खंडरात में बदल जाएगा? क्या समझते हैं आप? ये मीडिया बड़ी अजीब अजीब किस्म की चीजें पोर्ट्रे कर रहा है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि जितनी जल्दी ट्रंप निकलना चाह रहा है उस सिचुएशन से, सही, ईरान उतना ही इसको स्ट्रेच करना चाहता है और इस कॉन्फ्लिक्ट को लो इंटेंसिटी में रखना है और आबनाए हुर्मुज को अपने कंट्रोल में रखना है। तो इस चीज के बीच में जो कौन जीतता है ये अभी वक्त बताएगा, लेकिन लगता यही है कि ट्रंप विल विथड्रॉ फ्रॉम दैट। ठीक है, अब ये कह देना कि ये खिता सारा खंडर बन जाएगा, मैं इसको नहीं करता। अगर ये खिता खंडर बनेगा तो और भी बड़े जो दुनिया के खिते हैं वो खंडर बनेंगे। मैं यहाँ एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ कि हम कहते हैं कि इंडिया चाइना जो है वो यहाँ कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा, कोई अपनी मूवमेंट नहीं दिखा रहा। चाइना इज प्लेइंग इट्स कार्ड्स वेरी वेल। आप ये याद रखें कि जो आप अमेरिकन इब्राहिम लिंकन कैरियर ग्रुप पूरे का पूरा मूव करके इंडो पैसिफिक कमांड से इधर आया हुआ है, उसको उधर वापस ले जाना सारा इंडिया के चाइना के हाथ। अभी पिछले दिनों आपने देखा हो, 1-2 दिन पहले नॉर्थ कोरिया ने एक रॉकेट टेस्ट फायर किया। वो अजीब इंफॉर्मेशन देने के लिए है कि भाई हम तैयार है, हम वी कैन हिट जापान एट एनी मोमेंट, आप इस खिते में आपकी फोर्सेस पूरी नहीं है। तो इस तरह की इंडिकेशन देने के लिए वो जो नॉर्थ कोरिया है वो सारा चाइना के कंट्रोल में, वो किसी वक्त भी ऐसी हरकत उससे करवा सकता है और करवा के ये इनको इधर से ये जो इनके बैरी बेड़े खड़े हैं ये फौरी तौर पर दबा। तो ये सारी इंडिकेशन जो है ये ऑलरेडी मिल रही और इसलिए हमें इंडिया चाइना जो है वो बड़ा कंसर्न है और वो पूरी तरह तैयार है इस क्षेत्र में, लेकिन ऑलरेडी इनको फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं अमेरिका। इनकी फ्रस्ट्रेट जो चीखे मार रहे हैं ना, बार बार इनकी मिलते कर रहे हैं चाइना की, फ्रांस की, ब्रिटानिया की, रूस की कि भाई आबनाए हुर्मुज किसी तरीके से खोल लें। आपको पता है कि इसको जब ट्रंप ने पुतिन से बातचीत की है, उसमें पुतिन ने इसको साफ कहा था कि अगर आप इजाजत देते हैं तो इनका जो क्या ये प्लूटोनियम एनरिच्ड है 52% ये हम अपनी प्रोटेक्शन में ले लें। उसने कहा अच्छा ये है तो ये भी करके देख लो अगर आप नया। ये चीजें इस हद तक नहीं है, इतनी को ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में ये चीजें डेफिनेटली आप देखिएगा चाइना के विजिट से पहले चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। ये बार बार ये पिछली बार भी मैंने कहा था, अभी मैं फिर ये बात कहूंगा कि जो अमेरिका और इजराइल की पोजीशन थी बिफोर दी वॉर वो बिल्कुल नहीं रहेगी। इनकी पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, इनकी स्टेटस डिफरेंट हो जाएगा, इनकी जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो बहुत डिफरेंट है। इसलिए ये चीजें बड़ी कहते हैं ऐसी जगह पे खड़ी हैं जहाँ एक पूरा खुदा और पूरी दुनिया जो है ना वो एक डिफरेंट रंग में लोगों के सामने आ रही है। ठीक हो गया। यूनिपोलर वर्ल्ड थी, अब वो खत्म हो गई है, अब ट्राइपोलर हो गई है। इस पोलर वर्ल्ड में अमेरिका की हैसियत बिल्कुल अब पीछे चली गई है। इस महंगाई का असर अगर इधर हो, इस खिते में हो रहा है तो ये अमेरिका में मिल जाए और ये यूरोप में और ये इस तरीके से सब कुछ तो हिलना पड़ेगा और कोई पता नहीं है कि साथ कुछ अर्से तक शर्त ये आए कि मदुरो को वापस दे के वेनेजुएला, ये भी अमेरिका को विचार करना पड़ेगा। देखो अल्लाह खैर करेगी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया करण साहब। प्रोग्राम को हमने इख्तिताम पे ले जाना है। ब्रिगेडियर साहब सर 30 सेकंड फाइनल थॉट्स। जी मैं समझता हूँ कि अगर ये बात कंटिन्यू होगी तो जाहिर है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगी और ये बात जो है ये ईरान की लीडरशिप को भी समझनी चाहिए और अमेरिका और इजराइल को भी ये बात समझनी चाहिए, क्योंकि इस जंग से ये तीनों मुल्क की इफेक्ट नहीं हो रहे, पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही है और इन मैनी वेज इफेक्ट हो रही है। एक बात जिसका हम अक्सर जिक्र ही नहीं करते
वो इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है जो कि जंग की होगी। और ये ना सिर्फ पूरा मिडल ईस्ट और ईरान बल्कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिस्से जो ईरान के साथ हैं, अप टू बलूचिस्तान और सिंध और पार्ट ऑफ पंजाब जो कि बलूचिस्तान साथ हैं, इन सब का एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगी। इसमें इकोलॉजिकल सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आएंगे। मुझे याद है जब 1991 में जंग हुई थी, कोलिशन फोर्स ने अटैक किया था इराक पे, तो उस वक्त एज फार एज कोयटा, मैं उस वक्त वहाँ पे कोयटा में था, तो कोयटा में जो बारिशें हुई, कई बारिशें हुई, काली बारिशें बिल्कुल हुई, यानी कि जो कुछ मटेरियल था वहाँ पे हवा के अंदर वो हमारे लॉन्स में एक तय जम गई कालक की। तो ये यानी कि ये बड़ा एक सीरियस इम्पैक्ट है, ये भी आएगा, इसको भी हमें डिस्कस करना चाहिए और एवेलुएट करना चाहिए। काश है कि ये जंग जो है वो जल्दी खत्म हो, लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि ये जंग खत्म भी हो, अगर रजीम चेंज इस जंग की वजह से ना भी हो सकी, तो ये बात है कि ईरान के अवाम को, अगर ईरान की मुल्ला रजीम ने उनकी जिंदगियों को कंफर्टेबल ना किया, इकोनॉमिकली उनको कंफर्टेबल ना किया, उनकी जरूरियात जिंदगी को पूरा ना किया, तो फिर ईरान के अंदर से इम्प्लोजन होगा और लोग दोबारा से खड़े हो जाएंगे रजीम चेंज के लिए। क्योंकि लोग जब इकट्ठे हो गए, लेकिन जंग के बाद जो भूखों मरना वो अवाम ईरान के जो हैं वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिहाजा बेहतर है कि अवाम जो ईरान की लीडरशिप है, बजाय जंग को प्रीफर करने के दुनिया के बाकी मुल्कों को, चाइना को, रशिया को, सबको इन्वॉल्व करे और दुनिया को इस सिचुएशन को जंगबंदी की तरफ लेके जाए, ताकि पूरी दुनिया जो अफेक्ट हो रही है ये कोई अमन और नॉर्मलाइजेशन शुरू हो। थैंक यू। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका। डॉक्टर साहब, सर फाइनल थॉट्स। हाँ जी, वो मेरा ख्याल है कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप के चीन जाने से पहले जो है इस जंग को अगर मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं भी होती तो काफ़ी हद तक वाइंड डाउन ये ज़रूर हो जाएगी और इट विल गो डाउन। ये थर्ड वर्ल्ड वॉर बनने का या इसका फैलने का कि पूरा इलाका खंडर बन जाएगा, ऐसा इम्कान मुझे नज़र नहीं आता। और इनके जो ऑब्जेक्टिव हैं ईरान में वो हासिल नहीं होंगे। तो फिलहाल जो है वो मेरा ये ख्याल है कि ये ख़त्म हो जाएगी। मेरा ख्याल है ख़त्म नहीं भी होगी तो कम से कम एक्शन जो है, जो एक्टिव वॉर है, वो काफ़ी टोन डाउन हो जाएगी इनके चीन जाने से पहले। तो बाकी अब ये ख्याल ही है, बाकी अब होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता। और इस जंग का अमेरिका को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और आगे भी इनका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। तो इसलिए अमेरिका को इसमें कोई इंटरेस्ट है नहीं। इसराइल का इंटरेस्ट जरूर है कि वो कंटिन्यू करें, क्योंकि इसराइल को कोई अपना जो है जो मकसद उसका है कि ईरान को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए, वो उसका हासिल नहीं हो रहा। तो उसका इंटरेस्ट तो है कि कंटिन्यू करें, लेकिन अमेरिका का कोई इंटरेस्ट उसमें सर्व नहीं होता। थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी। करण साहब, सर फाइनल थॉट्स। मेरे ख्याल में तो ये पहले बातें कह दी गई हैं कि उम्मीद है कि ये इशू अगले कुछ दिनों में काफी डाई डाउन करेगा और चीजें ठीक हो जाएंगी। एक चीज मैं कहना चाहता था कि पाकिस्तान का सिर्फ आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान टाइट रोप पे वॉक कर रहा है बिटवीन ईरान और सऊदी अरेबिया, लेकिन एक चीज का और पाकिस्तान को फायदा जरूर होना है, वो ये कि जो ऑयल पाइपलाइन ईरान से पाकिस्तान की तरफ बिछाई गई है उसमें कोई पेशरफ जरूर हो जाए, होनी चाहिए। क्योंकि अगर पाबंदियां वगैरह उठती हैं तो हमें हो सकता है ये जो पाइपलाइन बिछी हुई इसके थ्रू पाइपलाइन से तेल ईरान से हमारी तरफ आना शुरू हो। मुझे ये इसमें कोई क्या खुशखबरी नजर आ रही है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया करण साहब आपका भी। नाज़रीन, तारीख गवाह है कि जंगें शुरू करना तो आसान होता है, लेकिन इन्हें ख़त्म करना किसी के बस में नहीं होता। ईरान की ये तवील जंग की हिकमत अमली महज एक फौजी मंसूबा नहीं, बल्कि की वो लड़ाई है जिसमें जीत इसकी नहीं होगी जिसके पास बड़े बम है, बल्कि इसकी होगी जो ज़्यादा देर तक इस तकलीफ को सहने की हिम्मत रखता है।
سوال یہ نہیں کہ تہران جیتے گا یا تل اویو، سوال یہ ہے کہ یہ دنیا ایک اور بڑی تباہی کی متحمل ہو سکتی ہے جب پیٹرول کی قیمتیں آسمان کو چھوئیں گی اور معیشتیں زمین بوس ہوں گی، تو اس کی قیمت کسی لیڈر کو نہیں بلکہ مجھ اور آپ جیسے عام آدمی کو چکانی پڑے گی۔ امید ہے کہ عالمی طاقتیں عقل و دانش سے کام لیں گی، کیونکہ بارود کے اس ڈھیر پر بیٹھی انسانیت اب مزید کسی چنگاری کی تاب نہیں لا سکتی۔ آخر میں جنگ کبھی بھی حل نہیں ہوتی، لیکن اگر یہ جنگ جو ہو رہی ہے، فاتح کون ہوگا؟ جس کے پاس بم ہوں گے، بلکہ وہ خود زیادہ دیر تک اس تقریب کو سائلنٹ کر رہا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا ایران واقعی ایک طویل جنگ کے لیے تیار ہے؟ اپنی رائے کومنٹس میں ضرور دیں۔ میں ہوں خابر یوسف، آپ دیکھ رہے تھے لائیو وتھ خابر یوسف۔ اگر آپ کو پروگرام پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، کومنٹس دیجئے، شیئر کیجئے۔ ہم پھر نئے ایک ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے آپ کے خدمت پہ۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔